پر مشکل کائنات مشکل ہم زیادہ دین محمد اسلام قبول کرے. بہت اچھا لگتا ہے اللہ رسول کے پیار میں جو بھی کام کیا جائے اس کا مزہ اللہ کا. اللہ ہم سے راضی ہے, ہمیشہ راضی رہے. میرے پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کر رہے ہیں. میں بادرآباد میں بیٹھتا ہوں. بادرآباد 4 مینار چرونگی 7 پہلی گلی ہے, کونے مصرانی والے سینٹر میں میرا دارہ ہے. روزانہ صبح 11 سے رات 8 بجے, روزانہ اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ آپ تشریف لائیں. آج کا پروگرام خاص یوں ہے کہ آج ہمارے ملکی حالات ہیں, جو بارشیں ہو رہی ہیں, طوفان آ رہا ہے, جگہ جگہ تباہی پھیل رہی ہے, اس حوالے سے میں یہ پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھو, نظام الہی کو سمجھنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں. کم از کم میں درویش فقیر آدمی تو میں نہیں سمجھ سکتا. شاید اولیاء انبیاء بھی نظام الہی کو نہیں سمجھ سکے, اور نہ کوئی دنیا میں پیدا ہو جو اللہ کے نظام کو سمجھ سکے. نہیں ہو سکتا. رب نے دنیا بنانی بھی ہے, دنیا ختم بھی کرنی ہے. دنیا زیادہ ہوتی ہے, دنیا کو کم بھی کرنا ہوتا ہے, پھر دنیا بڑھتی ہے, پھر دنیا کو کم کرنا ہوتا ہے. وہ جتنا وسیع ہوتی ہے اتنا سکوڑ بھی دیتا ہے. یہ نظام الہی ہے. کے میں جتنی تباہی ہوئی, اللہ مانا لفیظ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا, نہیں سنا. وہیں پیدا ہوا, وہیں بڑا ہوا. کراچی آیا, اس طرح جو کراچی میں طوفان آئے, پنجاب میں آئے, بلوچستان میں آئے, گلگت بلتستان کشمیر میں آئے ہیں. لیکن آج آپ کو کچھ چیزیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بطور مسلمان یہ لازمی پڑھیں. سب سے پہلے یہ آپ درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بخشتے ہیں, اپنا نام لے کے پکاریں. دوسرا انا للہ و انا الیہ راجعون ایک کثرت سے پڑھ کے دعا مانگیں, یا رب العزت جو بھی آفات جو مشکلیں تھے تو ختم کر دیں. سورہ قریش لا الہ فی قریشن اس کو آپ کثرت سے پڑھیں, گنتی نہ کر کے دعا مانگیں. رب العزت آپ سے پناہ مانگتے ہیں. رب العزت ساری دنیا کی بقا سلامتی مانگتے ہیں, روزی روزگار کچھ حالہ مانگتے ہیں. انسان کے جو بھی زندہ مخلوق اس کی سلامتی مانگتے ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 وقل جا کولا کو ذاکر بات لن البات لا کانا ذخوکا, یہ بھی بغیر گنتی کے پڑھتے رہیں. جب یہ آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ صرف پڑھنا نہیں ہے, دعا بھی مانگنی ہے. دعا مانگتے رہیں گے تو آپ یقین ماننا کہ حالات بالکل ٹھیک ہوتے رہیں گے. آج ہمارے ملک میں سیلاب آ رہے ہیں, بہت بری حالت ہے. ہزاروں کے لاکھوں کروڑوں مویشی مر چکے ہیں, انسان مر چکے ہیں. سچ کو بولنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. لیکن اس طوفان میں ایک اچھائی بھی موجود ہے. نقصان ہے, کوئی دو رائے نہیں. اچھائی یہ جتنی زرخیز مٹی آئے گی پہاڑوں کی, وہ آ کے جب زمین پہ تہ جمائے گی, جو زمین میں پانی کی کمی تھی, جو 300 400 500 فٹ کی گہرائی میں جا کے پانی ملتا تھا, اب وہ پانی جو آپ کو بہت قریب سے ملے گا. تو اللہ کے نظام کو سمجھنا میرے آپ کے کسی کی بس کی بات نہیں ہے, لیکن دعا رب سے ضرور مانگو. جو قرآن پاک کی میں نے آیتیں آپ کو بتائی ہیں, جو کچھ میں نے بتایا اس پہ آپ عمل کر لیں. آپ اللہ کی محبت دیکھنا کہ رب کتنا پیار کرنے والا رب ہے. رب پیار کرتا ہے, چاہتا ہے اپنی مخلوق سے, ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے. جتنی بھی مخلوق ہے, انسان کے علاوہ دوسری مخلوق آتے ہیں, دیو پریاں جنات ہیں, کتے بلی بکریاں, سانپ بچھوے چمٹیں بھی ہیں, رب اس سے بھی پیار کرتا ہے. اگر پھر بھی کوئی کسی کو میری بات سمجھ میں نہ آئے نا, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو لازمی پڑھیں کہ وہ نبی کسی انسان کے ہاتھوں نہیں روئے, بقول علماء کرام کے کہ چمٹی کے ہاتھ سے رویا. چمٹی کے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا, ہو گیا. سوال یہ تھا کہ جب چمٹی نے 10 میل دور سے اپنی قوم کو آواز دی کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. جب سلیمان صاحب نے 10 میل دور سے سنا, قریب آ کے اس چمٹی کو ہاتھ پہ رکھ سے پوچھا کہ آپ کو سلیمان سے کیا تکلیف ہوئی, یا میرے لشکر سے کیا تکلیف پہنچی؟ بولا نبی اللہ میں نے احتیاط کی ہے, میں اپنی قوم کی سرداروں سے بنے کہتا ہوں, میں گنتی کرتی ہوں. جب رات کو آتے ہیں تب پھر گنتی کرتی ہوں. جو نہیں آتا اسے ڈھونڈتی ہوں, جا کے لا کے گھر لا کے آتی ہوں. کوئی مرا ہوتا ہے, کوئی زخمی ہوتا ہے, میں گھر لے کے آتی ہوں. جب چمٹی نے پوچھا کہ اے سلیمان اگر میں کوئی سوال کروں, بولا کر لو. بولا کہ تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی ہے, اس کی کیا قیمت ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ اتنی مہنگی ساری کائنات سے قیمت کی نہیں ہے. بولا یہ تو بیکار چیز ہے, کسی کام کی, اس کو کوئی خرید نہ سکے وہ تو بیکار ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی بقول عالم دین ہے, جو انہوں نے مسجدوں میں مختلف اوقات میں سنایا اور ہم نے سنا. کوشش کریں آپ اللہ کی طرف جائیں, سب کو ایک طرف کر لیں, لیکن سیدھا اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کے تو اپنے درد بیان کریں, اپنا دکھ بیان کریں, قوم کا دکھ بیان کریں, ساری کائنات کی مخلوق کا دکھ بیان کریں. رب العزت
سب کو اختیار آپ کے پاس ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے. اس ساری دنیا کے انسانوں پہ رحم کر، جنگیں ختم ہو جائیں، سیلاب ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، نفرت ختم ہو جائے، ساری دنیا نیک ہو جائے اور ایک ہو جائے، اور سب کی روزی کو شادہ کر، سب کو صحت کا عمل دے، ایمان کا عمل کے ساتھ دے. یہ دعا مانگنی ہوتی ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک پروگرام ہوتا ہے، یہ اسپیشل کارڈ کا ہوتا ہے. جیسے اس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں، بیماریاں، جن جادو مشکل پریشانیاں ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین. سب کی تکلیف چھوڑ، دوبارہ پکڑو اس کو، سب کی تکلیف اللہ فرش اشتت میں مخلوق کو شفا ملے. چھوڑ، دوبارہ پکڑو. یہ پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے. جس چیز کو جہاں تکلیف ہوتی ہے وہ وہاں پر آ کے اس پروگرام کو بار بار استعمال کرے. میرے پاس آنے والے لوگ بخار والے بخار کی حالت میں آئیں اور درد والے درد کی حالت میں آئیں. کوئی پین کلر کھا کے نہ آئے. فی امان اللہ.